بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ بہت شکریہ جی۔ میں سب سے پہلے تو تمام سوشل میڈیا ٹیم کا، خواتین و حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اسٹیج پر تشریف فرما۔ میرے دوست احباب جو تشریف فرمائے، میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ سوشل میڈیا کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آج کے دور میں سوشل میڈیا کے حوالے سے انکار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسے اویئرنیس نہیں ہے۔ میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر، اسپیشلی پاکستان ہمارے ریجن کے اندر، انڈو پاک کے اندر، سوشل میڈیا نے بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے۔ یہ سوشل میڈیا کا کام ہی ہے کہ جو ایک بندے کا نیریٹو تھا آج سے 26 سال پہلے کہ پاکستان کے اندر انصاف ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، وہ جب تک ٹی وی اور اخبارات تھے وہ پذیرائی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن جب سوشل میڈیا آیا تو سوشل میڈیا کے ذریعے پھر ان چیزوں کو، اس نیریٹو کو پھر پذیرائی ملنی شروع ہو گئی، کیونکہ لوگ اس کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ پہلے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کسی کی محفل میں بیٹھنا پڑتا تھا، یا ٹی وی پر جانا پڑتا تھا، یا اخبارات میں کالم پڑھنے پڑتے تھے۔ آج وہ چیزیں نکل کے آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہو گئی۔ آج ہر بندے کے پاس انفارمیشن لینے اور دینے کے لیے گیجٹس موجود ہیں۔ امریکہ کے اندر پہلے آج سے 20 سال پہلے خبر آتی تھی، 5 دن بعد پاکستان میں بھی آ جاتی تھی۔ آج 5 مائکرو سیکنڈ کے اندر پاکستان میں خبر ہوتی ہے کہ امریکہ میں کیا ہیپننگ ہوئی ہے، پاکستان میں کیا ہیپننگ ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا نے ایک ریولیوشنری جو معاشرے کے اندر جو اپنا رول تھا اس کو لے کر گیا، اور اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو جو ایک جمود کا شکار تھے، اس جمود کو توڑا۔ یہ پیچھے جتنی مرضی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، عابد بھائی آپ نے بتانا، سلمان بھائی، کہ تھرڈ پارٹی جو پی ٹی آئی کو تیسری پارٹی کہا جاتا تھا، ریسنٹ تاریخ 20-30 سال کی دیکھ لیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک تھرڈ پارٹی لگی ہے تو وہ 2 میجر پارٹیوں کو گرا کے اقتدار میں آ جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہی ہوا، اور یہ پہلی باری ہوا جس میں آپ لوگوں نے اپنا بنیادی رول پلے کیا، پازیٹیو رول، لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے، اپنے حقوق کے حوالے سے، اپنے انصاف کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے۔ جو ملک کے اندر ہیپننگ ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں، پہلے ایک دوسرے کے ساتھ شاید لینڈ لائن نمبر کے اوپر شیئر کر لیتے ہیں، یار بڑا برا ہے۔ اب جس کو جو چیز بری ہوتی ہے اس کو پھر سارے کنڈیم کرتے ہیں۔ زندہ سوسائٹی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ظلم ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زندہ سوسائٹی کا کام یہ ہوتا ہے۔ مردہ سوسائٹی کا کام یہ ہوتا ہے، وہ سانو کی یار چھڈو، وہ ساڈا کی تعلق ہے یار، اور چلو یار ساڈے نال تو نہیں ہویا، اس دے نال چوری ہو گئی ہے، ساڈے نال تو نہیں ہوئی، اسی تو بچے رہے ہیں، ڈکیتی وہ دے نال ہوئی نہیں۔ جو زندہ سوسائٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی آواز کو بلند کرتی ہیں تاکہ دوبارہ نہ ہو، دوبارہ اس طرح کی چیز نہ ہو۔ آج کئی برائیاں، کئی معاملات ایسے ہیں جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے لیکن آپ کے ڈر سے نہیں کر رہی، کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ صحیح کو صحیح کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں۔ پہلی بات کہ میڈیا کا جو کنسٹرکٹیو رول ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میڈیا کے، سوشل میڈیا کے رول کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ اب آنے والے دور کے اندر کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی حکومت اس میڈیا کی آواز کے بغیر اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایز اے منسٹر ہمیں پتہ نہیں ہوتی، لیکن سوشل میڈیا کی آواز کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ والا فیصلہ، یہ والے معاملات، یہ والی چیز، یا فلاں آفیسر، یا فلاں کوئی پارلیمنٹیرین، یا فلاں کوئی طاقتور آدمی یہ کر رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر اس چیز کو اسی وقت روکا جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
دوسری میں نے آپ سے جو بات کرنی ہے، کیونکہ ٹائم کم ہے، کسی وجہ سے میں نے بھابھی سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ تھوڑی مصروفیت ہو جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں، تو اس لیے میں تھوڑا مختصر کروں گا. دل تو بڑا کر رہا تھا کہ میں زیادہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. گورنمنٹ کی پرفارمنس جو پچھلے 3.5 سال وفاقی حکومت کی رہی، جب ہمارا دور تھا، اور جو اب پنجاب حکومت کی ہے، اس حوالے سے آپ کو ہم سے کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، میں ریکویسٹ کر لوں گا کہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس ہو، تاکہ وہ کام جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، ہم نے مختصر عرصے کے اندر کیے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور پازیٹیوٹی کے ساتھ کہ ہم نے یہ کیے ہیں، ریفارمز کیے ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. جب کوئی بیماری بگڑ جاتی ہے تو اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈسپرین یا پیناڈول سے ٹھیک نہیں ہوتی، سرجری کرنی پڑے گی. کئی بیماریاں ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اندر ایسی آ چکی ہیں کہ جہاں پر ہمیں سرجری کی ضرورت ہے، اور سرجری کرنے کے لیے اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسٹرینتھ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. کہ جب خان صاحب نے ایک بات کہی، یہ میں بعد میں کمپلیٹ کرتا ہوں، کہ اختیارات کہاں سے ملتے ہیں؟ اختیارات ملتے ہیں اسمبلی میں اسٹرینتھ سے. اسمبلی میں طاقت ہوئے گی، آپ قانون سازی کریں گے. آپ نے دیکھے فیٹف کے اوپر قانون سازی کرنی تھی تو اپوزیشن کس طرح سے باہر نکل گئی، اور ہمیں کس طرح سے جوائنٹ سیشن بلا کے تو وہ قانون سازی کرنی پڑی. تو طاقت نہیں تھی، طاقت پارلیمنٹ نے دینی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر جب آپ نے نمائندے بھیجنے ہیں. آج 3 ماہ پہلے آپ کی حکومت ٹوٹی، پنجاب کے اندر کیوں ٹوٹی؟ کچھ لوٹے ہو گئے، کچھ چلے گئے، کچھ نے جو بھی کیا، ضمیر فروشی کہہ لیں، وٹس ایور آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیں، وہ چلے گئے. پھر آپ کو طاقت عوام نے دی، دوبارہ ممبرز کی شکل میں آئے، آپ پھر حکومت میں بیٹھ گئے. لیکن طاقت یہ ہے کہ جب آپ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتے ہیں، پھر آپ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. پھر آپ نے جو قانون سازی کرنی ہے، جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کی اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ نئے سرے سے ہم اپنے قوانین کو ریوائز کریں، ریویزٹ کریں. تو ریویزٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو قانون سازی کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ پوری طاقت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 2/3 میجورٹی اور اس کے بعد قانون سازی. تو حکومت نے جو پرفارمنس دی وہ آپ کے سامنے. اب ہمارا جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے، وہ نیریٹو ہے کیا؟ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر انصاف ہو. یہاں پر کوئی شخص بیٹھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معاشرے میں انصاف نہیں چاہیے. میں ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ساری عمر محنت کر کے حق حلال کی روزی سے اپنے بچے کے لیے کچھ چھوٹا سا گھر بنا کے جاتا ہے 2 4 5 مرلے کا، اور معاشرے میں انصاف نہیں ہے، تو اس کی زندگی کے بعد اسے کیا بھروسہ کہ کوئی مافیا گلی محلے کا اٹھے بدماش اور اس سے گھر چھین لے؟ تو انصاف اگر نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہے. انصاف پہ مبنی معاشرے ہی پھلا پھولا کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. انصاف ہوگا تو خوشحال ہوگا، خوشحال ہوگا تو آزاد ہوگا. جب انصاف پہلے ہے، معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے. خوشحال یہ نہیں ہے کہ کرپشن بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، قبضہ مافیا بھی لگا ہوا ہے، ہر کوئی لگا ہوا ہے، پٹھے سیدھے کام بھی ہو رہے ہیں، اور کہ معاشرہ خوشحال ہو گیا. انصاف کے بغیر معاشرہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. سب پہلی بنیاد کسی بھی اسلامی فلاحی ریاست اور کسی بھی فلاحی ریاست کے لیے انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے. انصاف کے بغیر معاشرے آگے نہیں بڑھتے. لہٰذا جو ہمارا نیریٹو ہے میرے لیڈر کا، عمران خان صاحب کا، وہ نیریٹو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیں انصاف پہ مبنی چیزیں چاہیے، تاکہ کوئی طاقتور کسی کمزور کا حق نہ لے. اگر طاقتور کوئی ظلم کرے تو وہ بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو، آئین اس کو بھی پوچھے. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ انصاف طاقتور کے گھر چل کے جاتا ہے اور غریب کو جا کے لینا پڑتا ہے. واضح فرق ہو گیا. معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. 25 مئی کا واقعہ ہوا،
ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, کسی پہ 8 پرچے ہیں دہشت گردی کے, کسی پہ 10 پرچے ہیں. موقع کیا ہے, ہم ایک جگہ پر ہوں گے نا, انسان ہے, کسی ایک جگہ پر ہوں گے 25 مئی کو, ہمیں مختلف 4-10 جگہوں پہ کھڑا کر دیا گیا کہ یہاں پر بھی کھڑا تھا, پرچہ کر دو, FIR کاٹ دو, یہاں پر کھڑا تھا, یہ کر دو. اور جو سب سے زیادہ سخت دفعات ہوتی ہیں وہ 780 ہوتی ہے, دہشت گرد کسی کو قرار دے دینا. اس سے بڑی تو دفعات ہی کوئی نہیں ہے. یہ پھانسی سے بڑی دفعہ ہے کہ کسی کے اوپر آپ لیبل لگا دو کہ جناب یہ دہشت گرد. تو جب معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو یہی ہوگا, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پرابلمز یہ ہے. اب ہمیں کیا چاہیے, ہمیں معاشرے کے اندر جو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں انصاف ہوگا. انصاف ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے, ہم خوشحال ہو جائیں گے. ایک اس طرح کا نظام آ جائے گا جس سے راہ جاتے کوئی کسی کو چھیڑ نہیں سکے گا. باہر کے معاشروں کے اندر ہم جاتے ہیں, یورپ میں جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں, ادھر سے خاتون رات کو 2 بجے بھی جاری ہو, کسی کی جرت نہیں ہے, فکر نہیں ہوتی. کتنا بڑا جرم ہے کہ وہاں پہ عورت کو ہاتھ لگانا. لیکن میرے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. ہم رات کو 9 بجے کے بعد بچے کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے, بیٹا نہیں جانا آپ نے, کوئی چیز لینی ہو تو ہم خود جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں خود چلا جاتا ہوں. سو یہ انصاف کی یہ چھوٹی پھر انصاف کا دورہ معیار, اور انصاف کا دورہ معیار اور انصاف کا قتل عام بیچ چراہے آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. انصاف کا قتل عام ہوا ہے, ایک بندہ کنفیس کر رہا ہے, بندی کنفیس کر رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے معاملات ہیں. اس کا بھائی آگے ٹی وی پہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, باپ کچھ کہہ رہا ہے, چاچا کچھ کہہ رہا ہے, عدالت نے چھوڑ دیا. لیک آف ایویڈنس. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن جب بھائی یہ آگے کہتا ہے کہ الحمدللہ وہاں پر بھی ہمارے ہیں, وہاں پر بھی ہمارے ہیں, وہاں پر بھی ہمارے ہیں, اور اس کی بینیفیشری مریم ہے, پھر چھوڑ دیا. پھر ان کے اندر جا کے رہتے ہیں, چھوڑ دیا. ٹریل پوچھی جائے, ہمارے پاس نہیں ہے, دادا جی کو لے لو. دادا جی کتنے, اللہ کو چلے گئے نا. پھر ٹریل لینا سے ان اللہ کو جاننے ہیں پہلے, پھر ادھر سے لے کر آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں, ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ملک کا نظام دیکھیں کیسا کھوکھلا نظام ہے انصاف کا, کھوکھلا. کہ ایک ڈاکو ہے نا, جس نے ڈاکہ ڈالا ہے وہی منصف ہے. اس کو منصف کی سیٹ پہ بٹھا دیا اور اسے کہا کہ باقی ڈاکوؤں کا حساب تو کرے گا. وہ تو خود ڈاکو ہے, وہ کیسے انصاف کرے گا. اچھا, اس نے کیا فارمولا نکالا, اس نے فارمولا یہ نکالا, اس بڑے ڈاکو نے چھوٹے ڈاکوؤں کو اور خود بچنے کے لیے کہ جو قوانین تھے ان کو سامنے رکھا اور کہا کہ یہ تمام قوانین ہیں, اگر ہم اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں, فل سٹاپ, کوما, آگے پیچھے جو بھی اس کو کرنا کر دیں, ہم سارے ڈاکو جو ہے وہ شریف بن جائیں گے. یہی ہوا نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, سوشل میڈیا جب تک اپنا رول پلے نہیں کرے گا, یہ ڈاکو اس طرح ہی کرتے رہیں گے. ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا حق کے لیے, جھوٹی بات نہیں, سچی بات. بھی میرے خلاف کیس ہو اور مجھے ہی آپ بنا دیں اور مجھے ہی کہیں کرو, تو میں تو کہوں گا قانون ہی ختم کر دو, مٹا دو سارا کچھ. اور آپ نے کر لیا, اور معاشرے نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا, اداروں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا, اور سب نے ان کو پاک صاف ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی سلیٹ صاف ہو گئی ہے, نئے سرے سے جرائم شروع ہیں. وہ آپ آڈیو کلپس اور لیکس اور اس میں آپ سن ہی رہے ہیں, دیکھ ہی رہے ہیں. سو میں سارا فوکس میرا جو پاکستان طریقہ انصاف کا ہے وہ انصاف پہ مبنی معاشرے پر ہے. کسی باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, دکھتا ہوا سارا کچھ, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر انصاف ہی نہیں ہے, آپ جتنے مرضی قرضے لے لیں, جتنی مرضی فیکٹریاں لگا لیں, جتنے مرضی کر لیں, جتنی مرضی امپلائمنٹ کر لیں, نہیں ٹھیک ہونا. صرف ایک ہی چیز ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ انصاف ہے, وہ ترازو ہے. تھانے میں جائے نا عام آدمی کے, میرے ساتھ سنیچنگ ہو گئی ہے, میرا موبائل چھین کے لے گیا, بس چھین کے لے گیا. میں دیکھتا ہوں نا آپ پرچہ کیسے کرواتے ہیں, FIR کیسے ہوتی ہے.
تگڑے آدمی کے ساتھ ہو تو اسی کو فون کر کے وہ گھر FIR سر آ رہی واٹس ایپ کر رہا ہوں. تو اسلامی معاشرے کے اندر یا تہذیب والے معاشرے کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا, انسانوں کو برابر ٹریٹ کیا جاتا. سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا نیریٹو جو ہے اس نیریٹو کو فوکس کریں ود ایگزامپلس فار ادر پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہے, ان کو ایگزامپل کے ساتھ کریں کہ یہ ایک چوروں کا ٹولہ ہے اور اس چوروں کو ٹولوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون ہی بدل دیا. میں بات کر رہا تھا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, تو اس کے اندر میں نے کہا سلمان بھائی, میں نے کہا یار یہ اتنے طاقتور ہیں کہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے 1200 ارب روپیہ 1100 ارب روپیہ ختم جو تھا وہ ختم کروانے کے لیے کیسز قانون بدل دیا. ان کے بس میں نہیں ہے. اگر اتنے طاقتور ہے تو پاکستان کا نام ہی بدل دیں گے. یہ تو ہے تو طاقتور نا. کون طاقتور ہے؟ مافیاز طاقتور ہے. یہ مافیاز کی شکل میں موو کرتے ہیں. اور مافیا یہ نہیں ہوتا کہ مافیا جو ہے آپ کو چھوڑ دیتا ہے, مافیا پیچھا کرتا ہے, اور اتنا پیچھا کرتا ہے کہ اس سے جو چیز اس نے, ان کا کام یہ ہے کہ یا کیونکہ میں تو اب کیونکہ میرے پاس منسٹری کوئی اس طرح کی ہے, میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں نا کیا ہو رہا ہے. یا تو آپ کو ساتھ ملائیں گے, آ جاؤ, آپ نہیں آتے, آپ کہتے میں نے نہیں آنا, آپ نہیں آتے, پھر آپ کو تنگ کریں گے, پھر آپ کو ذلیل کریں گے, خوار کریں گے, آپ اس پہ بھی نہیں مانتے, پھر آپ کو مائنس کریں گے. یہ کرتے ہیں. ان کا کام ہی طاقتور, پیسہ جس کو مرضی جہاں سے مرضی خرید لیں, جہاں سے مرضی بدل دے, جو مرضی کر لو. پیسے کی طاقت, تعلقات کی طاقت. وہ کہتا ہے اچھا یہ ننگا ہو گیا تو پھر میں بھی ہو جاؤں گا, وہ ہو گیا تو میں بھی ہو جاؤں گا, لہٰذا اس کا بندوبست کر لیتے ہیں. تو پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے انصاف کے اوپر کہ انصاف نہیں ہے, معاشرے میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری تعلیم بھی کچھ نہیں ہے, ہماری عمارتیں بھی کچھ نہیں ہیں, ہماری اسمبلیاں بھی کچھ نہیں ہیں, ہماری عدالتیں بھی کچھ نہیں ہیں, ہمارے تھانے کچہریاں بھی کچھ نہیں ہیں, کوئی ادارہ کچھ نہیں ہے اگر انصاف نہیں ہے. اگر انصاف ہے تو پھر سارا کچھ ہے. تو انصاف کی جو پہلی اینٹ ہے سوشل میڈیا کو چاہیے کہ وہ لگا دے اور اس کو بلڈ کرے, اس کو عمارت بنائے, اس پہ اپنی بات کرے کہ ہم ایک انصاف پر مبنی معاشرہ چاہتے ہیں جہاں پر غریب اور امیر سب کی عزت سانجھی ہو, سب کو انصاف ملے. ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں. ہم ایسا معاشرہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ہم دو معاشروں میں رہتے ہیں, بلکہ اب 3 میں چلا گیا. ایک وہ ایلیٹ کلاس کا معاشرہ جس کو پرواہ نہیں ہے نیچے کوئی مر رہا ہے, جی رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. اور ایک وہ لوگ ہیں جو روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں, شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس حکومت نے, یہ میں ریکارڈ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس حکومت نے مور دین 80%, 80% لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی ہیں. اور وہ لڑائیاں مہنگائی کی وجہ سے. تنخواہ اتنی ہے, اخراجات شوٹ کر گئے ہیں, بجلی کا بل نہیں دے سک رہے, اگر گیس کا ہے وہ نہیں دے سک رہے, بچوں کی اسکول کی فی نہیں دے سک رہے, بچوں کے کپڑے نہیں خرید سک رہے, میڈیسن نہیں لے سک رہے, خوراک پوری نہیں خرید سک رہے, گروسری پوری نہیں ہو رہی. 80% سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں پڑیں گی ان کی نااہلی کی وجہ سے. ہم تو اپنے بیٹھتے ہیں نا, آفیسز میں بیٹھتے ہیں, لوگ آ کے ہم سے شیئر کرتے ہیں, ان کی باتیں ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں, اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ ہم جب پالیسی بنائیں تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے پالیسی بنائیں کہ غریب آدمی کو ریلیف کس طرح سے دینا ہے. 80% لوگوں کے اس کو کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں. اور ایلیٹ کلاس جو ہے وہ نیچے والی کلاس کو گھاس ہی نہیں ڈالتی تو بات کیا ہوگی. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کمی ہیں. سو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمارے نیریٹو کی ہے, جو عمران خان صاحب کے نیریٹو کی ہے, وہ ہے انصاف. انصاف پر مبنی معاشرہ وہ ہمیں چاہیے. انصاف ہے, خود مختاری ہے, خوشحالی ہے, آزادی ہے, سارا کچھ ہے.
انصاف کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اور بہت شکریہ جی, آپ نے بڑا زبردست ارینج کیا اور تمام سوشل میڈیا کی جو دوست احباب ہیں ان کو بلایا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہے گا. تھینک یو ویری مچ.